السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کیرالہ کے سبری مالا مندر میں خواتین کے داخلے پر سپریم کورٹ کے اہم فیصلے پر بی جے پی کے صدر امت شاہ نے بڑا بیان دیا ہے۔ کنور میں بی جے پی کے پارٹی دفتر کا افتتاح کرنے پہنچے امت شاہ نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے جہاں ریاست کی کمیونسٹ حکومت کو گھیرا، وہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی سوال کھڑا کیا۔ بی جے پی کے صدر نے کہا کہ حکومت اور عدالت کو ایسے فیصلے نہیں سنانے چاہیے جن پر عمل نہ کروایا جا سکے اور جو آستہ سے جڑے ہوں۔ ریاستی حکومت کو گھیرتے ہوئے شاہ نے کہا کہ کمیونسٹ حکومت کان کھول کر سن لے کہ جس طرح ایپا کے بھکتوں پر زیادتی کی جا رہی ہے، بی جے پی ایپا عقیدت مندوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ وجین کو خبردار کرنے آیا ہوں کہ اگر زیادتی نہیں روکی گئی تو بی جے پی کارکن اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ مولانا محمود مدنی کو ایک بار پھر دنیا کی 562 شخصیات میں 32واں مقام ملنے پر جمعیت العلماء کے عہدیداران اور کارکنان سمیت سرکردہ لوگوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جارڈن کی نامور ریسرچ تنظیم RISSC نے اپنی تازہ فہرست میں جمعیت العلماء کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی کو لگاتار 10ویں مرتبہ دنیا کی 500 شخصیات میں شامل کیا ہے۔ جمعیت کے ضلع صدر مولانا ظہور احمد اور مولوی فرید مظاہری نے مولانا محمود مدنی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ٹاپ 50 ہندوستانیوں میں وہ اکیلے منتخب کیے گئے ہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ الہ آباد اب پریاگراج ہو چکا ہے۔ اس کامیابی کے بعد اپوزیشن کی شدید مخالفت کے باوجود اب اتر پردیش میں کئی تنظیموں کے ذریعے دیگر اضلاع کے نام تبدیل کرنے کا مطالبہ بھی زور پکڑنے لگا ہے۔ متعدد ہندو تنظیمیں صدیوں قبل مغلوں کے ذریعے رکھے گئے شہروں اور اضلاع کے نام تبدیل کرنا چاہتی ہیں، جس کے مطابق اعظم گڑھ ضلع کو آریام گڑھ، فیض آباد کو ساکیت، علی گڑھ کو ہری گڑھ اور مظفر نگر کو لکشمی نگر نام دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ علی گڑھ میں تو بی جے پی لیڈر ابھی ہی سے اپنی گاڑیوں پر ہری گڑھ نام کی تختی لگائے گھوم رہے ہیں۔ سابق نائب صدر ہند حامد انصاری نے کہا ہے کہ ملک کی تقسیم کے لیے کسی نہ کسی کو ذمہ دار بنانا تھا، لہٰذا مسلمانوں کو بنا دیا گیا اور سب نے اس کو مان بھی لیا۔ حامد انصاری نے ان خیالات کا اظہار معروف صحافی سعید نقوی کی انگریزی کتاب دی مسلم ان انڈیا بینک دی ادرس کے اردو اور ہندی ترجمے ہندوستانی مسلمان وطن میں غیر کا اجرا کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا عنوان تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے 1947 میں واپس جائیں جہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس وقت دروغ گوئی کی گئی کہ تقسیم کس نے کروائی۔ کچھ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کروائی، انگریزوں نے کروائی، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم نے بھی کروائی۔ پٹیل نے آزادی سے 4 روز پہلے تقریر کی کہ وہ تقسیم کے لیے راضی ہو گئے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو متحد رکھنے کے لیے اس کی تقسیم ضروری ہے۔ یہ حقیقت ہے، لیکن کسی کو ذمہ دار بنانا تھا تو مسلمانوں کو بنا دیا گیا اور سب نے اس کو مان بھی لیا۔ ہندوستانی فوج کے سربراہ جنرل راوت نے جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پتھراؤ کے نتیجے میں ایک فوجی اہلکار کی موت واقع ہو جانے کے واقعے پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کون کہتا ہے کہ پتھر بازوں کو شدت پسندوں کا اعانت کار نہ سمجھا جائے۔ ہم نے واقعے کی FIR درج کروائی ہے اور چاہتے ہیں کہ پتھر بازوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری نوجوان پتھر بازی کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ CBI ڈائریکٹر آلوک ورما سے 23 اور 24 اکتوبر کی درمیانی شب ذمہ داریاں چھیننے اور جوائنٹ ڈائریکٹر M ناگیشور راؤ کو تفتیشی ایجنسی کا کارگزار ڈائریکٹر نامزد کیے جانے کے معاملے میں سینٹرل ویجیلنس کمشنر KV چودھری کے رول پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہوئے کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ چونکہ آلوک ورما کی ہدایت پر CBI 24 اکتوبر کو رافیل گھوٹالے پر FIR درج کرنے والی تھی، اس لیے راتوں رات ایک بڑی سازش رچ کر انہیں ہٹا دیا گیا۔ مہاراشٹر کانگریس کے صدر اشوک چوہان نے ریاست کی BJP اور شیو سینا اتحاد پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت صرف جھوٹے وعدے کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ چوہان نے جن سنگھرش یاترا کے دوران ناندیڑ کے مکھیڑ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ لوگ ریاستی حکومت کے جھوٹے وعدوں سے بور ہو چکے ہیں۔ شام میں گزشتہ 7 برسوں سے جاری خانہ جنگی اور سیاسی بحران کا حل تلاش کرنے کے مقصد سے ترکی کے شہر استنبول میں ایک سربراہی اجلاس کا آغاز ہوا ہے، جس میں ترکی، روس، فرانس اور جرمنی شرکت کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کا مقصد ادلب میں کمزور جنگ بندی کو مضبوط بنانا اور سیاسی اقتدار کی منتقلی کے سلسلے میں نئے سرے سے لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان، روسی صدر پوٹین، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور جرمن چانسلر انگیلا میرکل جمع ہو رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے صحافی جمال خشوگی کے مشتبہ قاتلوں کو کسی اور ملک کے حوالے کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزمین کے خلاف تمام ضروری قانونی کارروائی سعودی عرب میں ہی کی جائے گی۔
بحرین کے دارالحکومت منامہ میں ایک دفاعی کانفرنس سے خطاب میں سعودی وزیر خارجہ عادل جبیر نے کہا کہ خشوگی کے قتل کے شبے میں گرفتار کیے گئے تمام افراد سعودی عرب کے شہری ہیں اور انہیں سعودی عرب سے ہی گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قتل کے خلاف تحقیقات بھی سعودی عرب ہی کر رہا ہے، لہٰذا ان افراد کے خلاف مقدمہ بھی ملک کے اندر ہی چلایا جائے گا۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ حقوق انسانی ایوارڈ برائے 2018 پاکستان کی انسانی حقوق کی کارکن اور معروف وکیل اسما جہانگیر کو دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی صدر ماریا نے ٹویٹر پر یہ اعلان کیا۔ ماریا فرنینڈا نے اس ضمن میں اس ایوارڈ کے لیے اسما جہانگیر اور دیگر 3 افراد کے ناموں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کا کام ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وزارت حج و عمرے کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ اس سال محرم میں عمرہ سیزن کے آغاز سے اب تک 6,88,184 ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ سب سے زیادہ عمرہ ویزے پاکستان کے لیے جاری کیے گئے، جن کی تعداد 1,70,824 ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہندوستان کے لیے 95,750 عمرے ویزے جاری کیے گئے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو گزشتہ 20 سال کے دوران عمان کا دورہ کرنے والے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بن گئے ہیں، جو خطے میں بڑھتے ہوئے تعلقات کی جانب سے واضح اشارہ ہے۔ عمان کے سلطان قابوس سے ملاقات کو نتن یاہو کی اسرائیل واپسی تک خفیہ رکھا گیا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی نے آج پرانے شہر کے اسمبلی حلقے کاروان میں درگاہ حضرت سید شاہ میران حسین ثانی پر چادر گل پیش کرتے ہوئے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس اقلیت ڈپارٹمنٹ شیخ عبداللہ سہیل کی فتح دروازہ تا بالا حصار شروع کی گئی پد یاترا کا AICC سیکریٹریز NS بوس، راجو اور سلیم احمد نے جھنڈی لہراتے ہوئے آغاز کیا۔ اس پد یاترا میں تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ترجمان سید نظام الدین، سیکریٹری سمد خان اور یوسف افسر زئی کے علاوہ کانگریس کے سینکڑوں کارکنوں نے شرکت کی۔ شیخ عبداللہ سہیل نے پد یاترا کے دوران مقامی عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے تبدیلی کی لہر پر غور کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ برسوں سے اسمبلی حلقے کاروان پر مجلس کا قبضہ ہونے اور TRS حکومت کی حلیف جماعت ہونے کے باوجود مسائل جوں کے توں برقرار ہے۔ تلنگانہ چیف الیکٹورل آفیسر ڈاکٹر رجت کمار نے عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ ووٹ کا حق استعمال کرنا ہر ہندوستانی شہری کا فرض ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر رجت کمار نے، جو آج ایک پریس کانفرنس سے مخاطب تھے، کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعتوں کے دباؤ یا ان کے خوف سے اپنے ووٹوں کا غلط استعمال نہ کریں، بلکہ بے خوف ہو کر ایسے امیدواروں کا انتخاب کریں جو ان کے مسائل حل کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی جماعت کی جانب سے ان کے حق میں ووٹنگ کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو وہ فوری طور پر سیکریٹریٹ کے ایچ بلاک میں انتخابی عہدیدار سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ریاست میں 7 دسمبر کو منعقد شدنی اسمبلی انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو امتیازی نشانات الاٹ کر دیا ہے، جس کے مطابق پروفیسر M کوڈنڈارام کی تلنگانہ جنا سمیتی کو ماچس باکس کا نشان دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں 15 سیاسی جماعتوں کا رجسٹریشن کیا گیا تھا۔ TJS بھی کانگریس کے زیر قیادت عظیم اتحاد میں شامل ہے، جو اپنے ماچس باکس کے امتیازی نشان پر مقابلہ کرے گی۔ کانگریس کے سینئر قائد اور قانون ساز کونسل میں اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے آج مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا جانشین مولانا عاقل سے ان کی قیامگاہ واقع پنجے شاہ پہنچ کر ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر نشین اردو اکیڈمی اور صدر یونائیٹڈ مسلم فورم رحیم الدین انصاری بھی موجود تھے۔ اگرچہ یہ ملاقات خیر سگالی نوعیت کی رہی، لیکن انتخابات کے سلسلے میں یونائیٹڈ مسلم فورم کے موقف پر تبادلہ خیال رہا۔ مولانا جعفر پاشا فورم کے نائب صدر ہیں۔ ملاقات کے دوران محمد علی شبیر نے کہا کہ صدر پردیش کانگریس اتم کمار ریڈی اور دیگر قائدین فورم کے ذمہ داروں سے ملاقات کے خواہاں ہیں، تاکہ اقلیتوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے بارے میں اپنے منصوبے کی وضاحت کر سکیں۔ فورم کے ذمہ داروں نے حال ہی میں ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی سے ملاقات کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اندرون 2 دن تعمیر ملت کے دفتر مدینہ جنکشن نارائن گڑے میں ملاقات کا اہتمام کیا جائے گا۔ کانگریس کے انتخابی منشور میں شامل کیے جانے والے امور سے فورم کے ذمہ داروں کو واقف کراتے ہوئے تائید کی اپیل کی جائے گی۔ ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی نے الزام عائد کیا کہ تلنگانہ سے ناانصافی کرنے والی کانگریس اور تلگو دیشم جماعتیں متحد ہو کر دوبارہ ریاست کو لوٹنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے آج اپل اسمبلی حلقے میں TRS امیدوار P سبھاش ریڈی کی انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے عظیم اتحاد پر سخت نکتہ چینی کی۔ ویسٹ زون پولیس ٹیم نے کل رات منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں گنگا بولی علاقے میں بڑے پیمانے پر گھر گھر تلاشی مہم کو انجام دیتے ہوئے 30 مشتبہ افراد بشمول بعض مطلوب راؤڈی شیٹرز کو گرفتار کر لیا اور 36 موٹر سائیکلیں ضبط کر لیا، جن کے گاڑیوں کے مالکین کے پاس دستاویزات موجود نہیں تھے۔ علاوہ ازیں پولیس نے گانجا اور ناجائز شراب کے کاروبار میں ملوث عناصر کے مکانات کی بھی تلاشی لی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر پولیس ویسٹ زون AR سرینواس نے وہاں موجود میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تقریباً 100 سے زائد پولیس عملے کو منگل ہاٹ کے گنگا بولی میں واقع تقریباً 300 مکانات کی تلاشی لی، جہاں پولیس نے بعض مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔